نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ہمارا موضوع ہے تاریخ انسانی کی مستند جامع اور اکمل سیرت۔ باری تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو ہمیشہ کے لیے قرآن و حدیث کی صورت میں محفوظ کر دیا ہے۔ آپ کی تعلیمات لفظاً اور معناً کامل صحت کے ساتھ محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ تعلیمات اور سیرت کی حفاظت کی یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کے ساتھ مختص ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بھی تعلیمات اور سیرت کی کامل حفاظت کا یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کی حفاظت کا ذمہ باری تعالیٰ نے از خود لیا ہے اور ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا بے شک ہم نے یہ ذکر مبارک قرآن نازل فرمایا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پہلا اور اساسی ماخذ خود قرآن ہے، اور پوری روئے زمین پر 1400 سال سے ایک لفظ کے اختلاف کے بغیر قرآن تحریراً مطبوعاً یداشتاً محفوظ ہے۔ شرق تا غرب قرآن حکیم کے کروڑوں نسخے آج تک چھپے ہوئے ہیں اور چھپ رہے ہیں۔ کسی بھی نسخے میں دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے برعکس دوسری الہامی کتابوں میں اختلاف ہی اختلاف ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ زبان آج تک زندہ و تابندہ ہے، اور موجودہ زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی دوسری زبان ہے۔ 1500 سال گزر جانے کے باوجود یہ متروک اور ناقابل فہم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر آنے والا لمحہ اس کی زندگی اور تابندگی میں قرآن کی برکت سے اضافہ کر رہا ہے۔ اور اس بنا پر تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تراجم کے ذریعے سے نہیں بلکہ اصل زبان کے ذریعے سے قائم اور دائم ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تعلیمات محمدی اور سیرت نبوی کی حفاظت کا دوسرا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاکھوں احادیث اور فرمودات ہیں، جن کو سینکڑوں کتب کی صورت میں جمع اور مرتب کیا گیا ہے، اور ان کی چھان بین کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں۔ متعدد علوم و فنون ان کی حفاظت کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جن کی روشنی میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات سے ایسے ہی مستفیض ہو رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں
صحابہ اکرام براہ راست آپ سے مستفید اور مستنیر ہو رہے تھے، آج انہی حدیث اور روایات سیرت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا حسن جمیل اہل ایمان کے سامنے یوں رہتا ہے کہ گویا وہ آپ کو بے حجاب اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، غرض ہے کہ آپ کی سیرت اقدس کے ہر گوشے اور ہر پہلو کی زیارت مصدقہ مستند اور آکے حدیث و سیرت کے ذریعے آج بھی کی جا سکتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ اس امت کا امتیاز اور اس کا خصوصی تفرد ہے کہ دنیا اس امر پر متفق ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی سیرت کے ایک پہلو کو محفوظ کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کی سیرت کو بھی محفوظ کیا ہے جس کا ادنا تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھا، اور امت کے اس کارنامے پر آج تک کل عالم انسانیت ورطۂ حیرت میں ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ اس امت نے کیسے کر دکھایا ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور اخلاق و شمائل کی حفاظت اور روایت کرتے تھے، ان کو راویان حدیث، محدثین اور ارباب سیرت کا تاریخ میں نام دیا گیا ہے، جن میں جلیل القدر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور چوتھی صدی ہجری کے ائمہ اور علماء شامل ہیں۔ جب تمام سرمایہ روایت اور تحریری صورت میں آ گیا تو اس کے بعد ان تمام راویوں کے نام و کام، تعارف و شناخت، حیات و خدمات اور اخلاق و عادات کو بھی تحریر میں لایا گیا، اور ان سب راویوں کی تعداد لاکھوں میں بنتی ہے، اور ان سب کے مجموعہ احوال کو اسماء الرجال کا تاریخ میں نام دیا گیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، معروف مستشرق ڈاکٹر سپرنگر، جس نے برِ صغیر میں اپنے زمانہ قیام میں امام ابن حجر کی اسماء الرجال پر مشتمل کتاب الاصابہ فی احوال الصحابہ طبع کرائی تھی، اس نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری ہے اور نہ آج تک موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن اپنے نبی کی حدیث کی روایت کے لیے ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ شخصیات کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام موجود تھے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، 40 ہجری تک اکابر صحابہ اکرام بھی موجود تھے، زندہ تھے۔ 60 ہجری تک اصاغر صحابہ اکرام کافی تعداد میں حیات تھے، موجود تھے۔ 1 صدی ختم ہونے تک نور نبوت کے یہ چراغ دنیا میں جلتے رہے۔ صحابہ اکرام تمام بلاد اسلامی میں پھیل گئے تھے، ہر جگہ اسلام کی روشنی پہنچا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چراغ روشن کر رہے تھے۔ شام میں آخری صحابی ابو امامہ بابلی 86 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ مصر میں عبداللہ بن حارث بن جرم آخری صحابی 86 ہجری میں ہی وفات پاتے ہیں۔ کوفہ میں عبداللہ بن اوفی آخری صحابی کے طور پر 87 ہجری میں انتقال کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں صائب بن یزید 91 ہجری میں دارالبقا کا سفر کرتے ہیں۔ بصرہ میں حضرت انس بن مالک آخری صحابی کے طور پر 93 ہجری میں آخرت کا سفر طے کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت انس بن مالک وہ صحابی رسول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، اور مسلسل 10 برس تک کاشانہ نبوت میں رسول اللہ کی خدمت پر مامور رہے ہیں، اور 93 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، تابعین وہ راویان حدیث و سیرت ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام سے نسبت تلمذ حاصل کی ہے۔ ان کا دور بھی 1 ہجری سے
شروع ہو جاتا ہے۔ ہر شخص وہ تابعی ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت حالت ایمان میں کی ہے، کسی شخص نے حیات رسول پائی ہے مگر کم سنی کی بنا پر اگر وہ آپ کی زیارت نہیں کر سکا ہے تو وہ بھی تابعی ہے۔ جیسے عبد الرحمن بن حارث 3 ہجری میں کا زمانہ پاتے ہیں، قیس بن ابی حازم 4 ہجری کا زمانہ دیکھتے ہیں، سعید بن مسیب 14 ہجری میں پیدا ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، اس لیے تابعی ہیں۔ غرض کہ ہر شہر میں صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ تابعین کی کثیر تعداد تھی، اور یہ تمام طبقات، طبقہ صحابہ، طبقہ تابعین اور طبقہ اتباع التابعین، سب کے سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سیرت کو عام کر رہے تھے اور ان کو پورے عزم و احتیاط کے ساتھ روایت کر رہے تھے۔ صحابہ اکرام میں سے ان صحابہ اکرام نے کثیر الروایہ ہونے کا اعزاز پایا ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ نے 5374 حدیث روایت کرنے کا اعزاز پایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے 2660 حدیث کو روایت کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے 1630 حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے 1560 حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک نے 1286 حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے 1170 حدیث کو امت تک پہنچایا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کے علاوہ تمام صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو اپنا عمل اور اپنی زندگی کی پہچان بنائے رہے۔ بلغوا انی ولو آیا، فرمایا مجھ سے جو کچھ بھی سنو، خواہ ایک کلمہ ہی کیوں نہ سنو، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دو اور اسے میری امت کے افراد تک اس کا ابلاغ کر دو۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ہر صحابی رسول کو روایت حدیث اور نقل سیرت کی طرف متوجہ کرتا تھا۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا جو بھی میری مجلس میں موجود ہے میری بات کو اس تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں کل علم قرآن و حدیث اور سیرت کا فہم و ابلاغ تھا۔ اس علم کی واقفیت اور آگاہی ہی میں لگنا کل اصول علم تھا۔ اس زمانے میں ساری دینی اور دنیاوی عزتوں اور رفتوں کا ذریعہ یہی علم قرآن و حدیث تھا۔ اس لیے تمام صحابہ اکرام نے اپنی اولادوں، عزیزوں، دوستوں، جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کو یہی علم سکھایا تھا اور یہی علم ان کو بتایا تھا۔ یوں صحابہ اکرام کی زندگی کا پل پل اسی علم کے فہم اور ابلاغ کے لیے وقف تھا، اور یہی ان کے شب و روز تھے، اور یہی ان کی کل عملی اور علمی زندگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بعد فوراً دوسری نوجوان نسل تابعین کی علم حدیث کی حفاظت اور روایت اور ابلاغ کے لیے مصروف ہو گئی تھی۔ صحابہ اکرام اور تابعین نے بڑی محنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کے لفظ لفظ کو یاد کیا تھا اور ان حدیث کے حرف حرف کو محفوظ کیا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی حدیث و سنن اور سیرت کی اشاعت کی امت کو تاکید کی تھی، وہاں اس بات کی تحدید بھی کی تھی کہ من کذب علیہ متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ اس تحدید کی بنا پر صحابہ اکرام حدیث کو کثرت سے بیان کرنے سے اعراض کرتے تھے، اور اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عربوں کا حافظہ فطرتاً نہایت قوی تھا۔ وہ سینکڑوں اشعار اور قصائد یاد رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ فطرت کا قاعدہ بھی یہی ہے، جس قوت کو جس قدر کام میں لایا جائے اسی قدر اس میں اضافہ اور ترقی ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام نے اس قوت حفظ کو قرآن و حدیث کی یاداشت میں لا کر اپنے نقطہ کمال اور اپنی معراج پر پہنچا دیا تھا۔ وہ ایک ایک واقعہ اور ایک ایک حدیث کو یاد کرتے تھے، اور یہ یاداشت ہی ان کے زمانے کا اعزاز کمال اور نقطہ افتخار تھا۔ تحریر اور لکھائی اس زمانے میں عیب شمار ہوتی تھی،
اس لیے وہ ہر ممکن تحریر کی بجائے یاداشت اور حفظ کو ترجیح دیتے تھے۔ مستشرقین کی طرف سے یہ اعتراض قطعاً غلط ہے کہ پہلی صدی ہجری تک وقائع اور اقوال نبی، افعال نبی اور احوال نبی صرف زبانی روایات تک ہی محدود تھے، تحریری شکل میں بالکل نہ تھے۔ ان کی اس غلط فہمی کا سبب موطا امام مالک اور مغازی ابن اسحاق ہے۔ ان دونوں جلیل القدر کا زمانہ وفات بالترتیب 179 ہجری اور 151 ہجری ہے۔ اس سے انہوں نے عقلی مستشرقین نے قیاس کیا کہ اخبار و سیر کی تدوین کا زمانہ پہلی صدی ہجری کا اوائل زمانہ ہے۔ ان کا یہ قیاس حقائق اور واقعات کے سراسر خلاف اور بے بنیاد ہے، اس لیے کہ اخبار و سیر کا تحریری مواد ہمیں عہد رسالت مآب میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ حکومتی سطح پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 99 تا 101 ہجری میں بطور امیر المومنین حدیث کی تدوین کے احکام جاری کیے تھے، جس کے نتیجے میں تمام بلاد اسلامیہ میں تدوین حدیث کی ایک تحریک شروع ہو گئی تھی اور بہت بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ حدیث کو جمع کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحریری حکم نامہ تدوین حدیث کے متعلق جاری کیا تھا، اور اس فرمان کی تعمیل کے نتیجے میں اخبار و حدیث اور سنن کے دفاتر، صحیفے، کتابیں، مسودات دارالخلافہ، دارالحکومت آنے لگے، جن کی نقول تمام بلاد اسلامیہ میں بھجوائی جانے لگی۔ اور اس سلسلے میں ایک انتہائی اہم کردار گورنر مدینہ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم نے ادا کیا، جن کو خود علم حدیث کے ساتھ بڑا شغف تھا، اور ان کی خالہ امرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاگردہ تھیں۔ ان کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام تر مرویات موجود تھیں۔ حضرت امرہ کے ذریعے یہ ذخیرہ حدیث ابو بکر بن حزم گورنر مدینہ کے پاس موجود تھا، اور امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر تدوین حدیث کے عمل کو گورنر مدینہ ابو بکر بن حزم نے پہلے سے بھی زیادہ منظم بنیادوں پر استوار کیا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس کے علاوہ اگر ہم تدوین حدیث و سیرت کو خود عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں تو اخبار و سیر اور احکام و سنن کا کافی سرمایہ تحریری صورت میں بھی موجود تھا۔ فتح مکہ پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور صحیح بخاری میں ایک یمنی صحابی ابو شاہ کی درخواست پر آپ نے یہ خطبہ لکھ کر ان کے حوالے کرنے کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا اکتبو لابی شاہ، فرمایا کہ یہ خطبہ ابو شاہ کو لکھ کر جو دے دو۔ اسی طرح تمام صحابہ اکرام میں حدیث کو لکھنے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو خصوصی امتیاز حاصل تھا، اور ان کے پاس سب سے زیادہ ذخیرہ حدیث لکھا ہوا موجود تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے سوا مجھ سے زیادہ کسی کو حدیث یاد نہیں ہے، اور مجھ سے زیادہ ان کے پاس حدیث کے ذخیرہ اور سرمایہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص جو کچھ سنتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں لکھتا نہیں تھا، ما بن اصحاب النبی آخذ اکثر حدیثا منی الا ما کان من عبداللہ بن عمر فانه کان یکتب ولا اکتب، کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے علاوہ کوئی اور صحابی مجھ سے زیادہ حدیث کو بیان نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ حدیث کو لکھتے تھے اور میں حدیث کو نہیں لکھتا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سنن ابی داؤد اور مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت آئی ہے کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حالت غصہ میں ہوتے ہیں، کبھی حالت خوشی میں ہوتے ہیں، تم ہر حالت میں آپ کی حدیث کو لکھ لیتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس بنا پر حدیث کو لکھنا چھوڑ دیا، اور انہوں نے یہ سارا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم لکھ لیا کرو، اس سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ فَأُومَا بِإِسْبِهِ إِلَىٰ فَمِهِ وَقَالَ اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حق۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے مجموعہ حدیث کا نام صادقہ رکھا تھا،
اور کہا کرتے تھے مجھے اپنی زندگی میں جینے کی آرزو صرف اور صرف صحیفہ صادقہ کی وجہ سے ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا ہے، جس میں میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، صحیح بخاری میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ میں بسنے والے مسلمانوں کی مردم شماری کی، ان کے نام لکھوائے تو ان کی تعداد 1500 کے قریب ہوئی۔ ان حذیفہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لی من تلفظ بالاسلام من الناس فكتبنا له 1500 رجل۔ صحیح بخاری میں کہ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جو آدمی زبان سے اسلام کا اقرار کرتا ہے اس کا نام لکھ لو۔ تعمیل حکم میں ہم نے 1500 آدمیوں کے نام باقاعدہ لکھے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے متعلق احکام لکھوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کو بھجوائے۔ پھر یہ احکام تحریری صورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پھر ان سے ابو بکر بن عمر بن حزم کے خاندان کے پاس محفوظ رہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے محصلین کے پاس بھی وہ تحریری احکام محفوظ تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جو ان کی تلوار کی نیام میں پڑا رہتا تھا، اس میں متعدد احادیث اور متعدد احکام شریعت قلم بند تھے۔ حضرت علی لوگوں کو کی درخواست پر ان کو وہ صحیفہ تحریری صورت میں دکھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن حزم کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ایک تحریر لکھوا کر ان کے حوالے کی جس میں فرائض، صدقات، دیات وغیرہ سے متعلق بہت سی ہدایات تھیں۔ اور اسی طرح وائل بن حجر جب بارگاہ نبوی سے اجازت لے کر اپنے وطن حضر موت میں واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انہیں ایک نامہ مبارک لکھوا دیا جس میں نماز، روزہ، ربا، شراب اور دیگر احکام شریعت درج تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع عام سے پوچھا کس شخص کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شور کی دیت میں بیوی کو کیا دیا تھا؟ اس پر دہاق بن سفیان کھڑے ہوئے اور کہا مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا لکھوا کر بھیجا تھا۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عہد خلافت میں احکام صدقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تلاش کرنے کے لیے اہل مدینہ کے پاس اپنے قاصد بھجوائے تو وہ احکام اہل عمر بن حزم کے پاس تحریری صورت میں مل گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف جو احکام لکھوا کر بھجوائے تھے ان میں ان مسائل کو بیان کیا گیا تھا کہ قرآن حکیم کو صرف پاکیزگی کی حالت میں چھوا جائے، غلام کو خریدنے سے پہلے آزاد نہیں کیا جا سکتا، نکاح سے پہلے طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل نے بحیثیت حاکم یمن رسول اللہ سے تحریری استفسار کیا تھا کیا سبزیوں میں زکوٰۃ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری حکم نامہ بھجوایا تھا کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک نسخہ حدیث کے حوالے سے لکھا تھا۔ مختلف لوگ اس نسخے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے اور آپ بلا تعمل لوگوں کو یہ تحریری نسخہ دکھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اکرام میں سے سب سے زیادہ حافظ الحدیث تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیث یاد رکھنے کی خصوصی دعا بھی عطا کی تھی، دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کی تمام تر مرویات کو ان کے شاگرد خاص حمام بن منبہ نے محفوظ اور مدون کر لیا تھا، اور حدیث کا یہ مجموعہ آج بھی صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے مطبوعہ صورت میں آسانی سے مارکیٹ میں میسر ہے۔ اور یہ صحیفہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی صدی ہجری کے وسط میں خود حمام بن منبہ کو املا کرایا تھا۔ اسی طرح بشیر بن نحیک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مجموعہ تیار کیا تھا، اور پھر اس کو روایت کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ سے خصوصی اجازت حاصل کی تھی۔ کثیر صحابہ اکرام میں سے حضرت انس بن مالک اپنے بیٹوں کو علم حدیث کو لکھنے کی ترغیب دیتے تھے اور یوں اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتے تھے
قید العلم بالکتابہ، اے میرے بچوں علم کو تحریر اور قید و بند کی صورت میں محفوظ کر لو۔ اس لیے ابان بن عثمان ان کے شاگرد خاص ان کے سامنے بیٹھ کر ان روایات کو قید تحریر میں لایا کرتے تھے۔ واقدی سیرت النبی کے ابتدائی مصنفین میں سے ہیں، وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ منظر بن ساوی رئیس عمان کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک جو بھجوایا تھا اس کی ایک نقل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ذخیرہ کتب میں پائی گئی اور وہاں سے میسر آئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کے تلمیذ نافع تھے جو ان کی خدمت میں 30 برس تک خدمت کرتے رہے اور وہ اپنے سامنے لوگوں کو حدیث کو لکھوایا کرتے تھے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، یہ سارے دلائل و شواہد اس لیے پیش کیے گئے ہیں کہ آج کی علمی اور تحقیقی دنیا تحریری سرمایہ پر بڑا اعتماد کرتی ہے اور اسی ذریعے کو سب سے زیادہ قابل وثوق سمجھتی ہے۔ تو ہم نے ان روایات کے ذریعے اب تک یہ جانا ہے کہ بے شمار صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رقم کیا تھا اور اپنے اپنے صحائف تیار کیے تھے جو آج تک یادگار ہیں۔ مسند احمد بن حنبل اور دیگر مسانید میں وہ محفوظ ہیں۔ پھر صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے تو محمد بن شہاب زہری، ہشام بن عروہ اور قیس بن ابی حازم، عطا بن ابی رباح، سعید بن جبیر، ابو زناد اور دیگر سینکڑوں تابعین نے اور دیوانہ وار ایک ایک دروازے پر جا کر اور ایک ایک شخص سے مل کر ہمارے سامنے حدیث کے انبار لگا دیے تھے۔ امام شہاب الدین زہری تابعین میں سے حدیث و سیرت کے بہت بڑے امام ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے صحابہ اکرام سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیث کو جمع کیا تھا۔ ان کے وصال کے بعد ان کی تحریروں کے انبار کو جانوروں پر لادا گیا۔ اتنے کثیر تعداد میں ان کی مطبوعہ اور ان کی لکھی ہوئی چیزیں تھیں۔ امام شہاب الدین زہری نے 50 ہجری سے 124 کا زمانہ پایا ہے۔ یہ نسباً قریشی تھے۔ انہوں نے بڑی محنت و کاوش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے ایک ایک گھر میں جاتے تھے، جوان بوڑھے عورت مرد جو مل جاتا تھا اس سے حدیث رسول پوچھتے تھے اور ان سے حدیث کو لکھتے تھے، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو معلوم کرتے تھے اور ان کو قلم بند کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں بکثرت صحابہ کرام زندہ تھے اور امام شہاب الدین زہری ان سے حدیث کو روایت کرتے رہے، قلم بند کرتے رہے، ہزاروں لوگ ان کے تلامذہ بھی ہوئے اور یہ سب کا سب ان کا یہ سلسلہ شب و روز کا اور یہ سارا مشغلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کی جمع و تدوین اور ترتیب و ارشاد اور تعلیم و تدریس کا تھا اور ان کی ساری عظمت اسی میں پنہا تھی اور حدیث و سیرت ہی ان کی حیات کی پہلی ترجیح تھی۔ اس کے سوا دیگر مشاغل دنیا ان کی دوسری ترجیح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلا ماخذ قرآن ہے، دوسرا ماخذ حدیث رسول ہیں، تیسرا ماخذ کتب و مغازی ہیں اور جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور لڑائیوں کا بیان ہے۔ کتب مغازی میں سے عروہ بن زبیر کی مغازی ہے، شہاب الدین زہری ہیں، موسیٰ بن عقبہ ہیں، ابن اسحاق ہیں، زیاد بقائی ہیں، واقدی ہیں۔ ان سب کی مغازی ہر دور میں سیرت کا ایک بنیادی اور اساسی ماخذ رہا ہے اور سیرت کا چوتھا ماخذ کتب تاریخ رہی ہیں جن میں معتبر اور مستند طبقات ابن سعد ہے، امام ابو جعفر طبری کی تاریخ الرسل والملوک ہے، امام بخاری کی تاریخ صغیر و کبیر ہے اور امام ابن حبان کی کتاب تاریخ ہے، ابن خزیمہ کی بغدادی کی کتاب تاریخ ہے۔ اسی طرح سیرت کے ماخذ میں سے کتب معجزات بھی رہی ہیں جن کو کتب دلائل النبوہ تاریخ اسلامی میں کہتے ہیں۔ ان میں دلائل النبوہ ابن قتیبہ کی ہے، ابو اسحاق کی دلائل النبوہ ہے، امام بہقی کی دلائل النبوہ ہے، ابو نعیم اصفہانی کی دلائل النبوہ ہے، مستغفری کی دلائل النبوہ ہے، ابو القاسم کی دلائل النبوہ ہے اور ان میں سب سے زیادہ مبسوط خصائص الکبریٰ ہے۔ اسی طرح سیرت کے ماخذ میں سے کتب شمائل بھی ہیں جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو اور آپ کے فضائل و معمولات کو بیان کیا ہے۔ ان میں امام ترمذی کی کتاب الشمائل ہے اور جو کثیر الشرح ہے اور یہ بڑی ضخیم ہے، بہت ہی عظیم ہے اور یہ اس کتاب کے علاوہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ قاضی ایاز کی ہے اور اس کی شرح نسیم الریاض امام شہاب خفاجی کی ہے۔
ابو العباس مستغفری کی شمائل النبوی ہے، ابن المقری کی شمائل النور الساطع ہے، اور مجد الدین فیروز آبادی کی سفر السعادہ ہے۔ اس کے علاوہ کتب سیرت کے ہمیں مآخذ ملتے ہیں جو کتابیں مکہ اور مدینہ کی تاریخ میں لکھی گئی ہیں۔ ارزاقی کی اخبار مکہ ہے، ابن عمر بن شبہ کی اخبار مدینہ ہے، امام فاقی کی اخبار مکہ ہے، ابن زوالہ کی اخبار مدینہ ہے۔ یہ ساری کی ساری کتابیں سیرت کے مآخذ رہی ہیں اور سیرت کے مصادر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سیرت مطہرہ تک اب تک دنیا کی مختلف زبانوں میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ بلا شبہ پیغمبر اسلام کے بڑے سے بڑے مخالف نے بھی آپ کی سیرت کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ ایکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر مارگولیتھ نے 1905 میں ہیروز آف دا نیشن کتاب لکھی، اور یہ کتاب بہت زیادہ متعصبانہ عدوانہ مواد سے بری پڑی ہے، مگر اس کے باوجود وہ مستشرق کتاب کے مقدمے میں آغاز کار میں لکھتا ہے دا بایوگرافر آف دا پروفٹ محمد فرام اے لانگ سیریز اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ بٹ ان وچ وڈ بی آنریبل ٹو فائنڈ آ پلیس۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگار کا ایک طویل سلسلہ ہے اور جس کا ختم ہونا ناممکن ہے، لیکن اس میں جگہ پانا بہت ہی قابل عزت ہے۔ حاضرین گرامی قدر، خلاصے کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم اور عالمی پیغمبرانہ مشن کا آغاز مکہ المکرمہ سے کیا تھا، وہ مشن آپ کی ظاہری حیات میں ہمہ جہت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ آپ کی پیغمبرانہ جد و جہد کا پہلا مرحلہ اسلامی ریاست کا قیام تھا، دوسرا مرحلہ فتح مکہ تھا، تیسرا خطبہ حجت الوداع کے ذریعے تمام انسانوں کو ایک منشور حیات دینا تھا، اور چوتھا مرحلہ شرقتا غرب دین اسلام کی دعوت کو عام کرنا اور پھیلانا تھا۔ باری تعالیٰ نے یہ اعزاز صرف اور صرف آپ کی ذات اقدس ہی کو عطا کیا کہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ ہی میں آپ کا مشن ہر جہت سے اور ہر اعتبار سے مکمل ہو گیا، اور لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کے نتائج و اثرات صحیفہ عرضی پر مرتسم ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ باری تعالیٰ نے تمام انسانوں کی سیرت و کردار کو سنوارنے کے لیے آپ کی سیرت اقدس کو وہ کمال و دوام اور وہ حسن و مقام عطا کیا کہ خود لفظ سیرت کو آپ سے منسوب ہونے پر فخر ہے، اور انسانیت کو لفظ انسانیت کو آپ کی شان ہونے پر فخر ہے، مجتبعیت اور مصطفیت کے منصب کو آپ کی شخصیت کی زینت ہونے پر ناز ہے، ابدیت کو آپ کا مقام ہونے پر فخر ہے، اور نبوت علی العالمین کو آپ کا منصب ہونے پر فخر ہے، رسالت الی کافۃ الناس کو آپ کی فضیلت ہونے پر ناز ہے۔ انسانیت ہزارہا سال سے اپنے بلوغ کا سفر طے کرتی رہی، اور نبوت اور رسالت اپنے فضائل و کمالات کے مراحل سے گزرتی رہی۔ جب انسان مکمل طور پر ذہنی، فکری اور شعوری صلاحیتوں میں کامل ہو گیا اور ان قابلیتوں میں اپنی حد بلوغ کو پہنچ گیا، اور نبوت اور رسالت اپنے جملہ محاسن کے ساتھ اپنی وسعت ابلاغ کے لحاظ سے عالمگیر ہونے کے قریب پہنچ گئی، تو سلسلہ انبیاء کے خاتم سید المرسلین خاتم النبیین کو ساری کائنات اور ہر زمان و مکان کے لیے دائمی اور ابدی نبوت و رسالت کے شاہکار کے طور پر مبعوث فرمایا گیا۔ آپ کی آمد سے نظام نبوت بپا کیے جانے کا مقصد پورا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سلسلہ رسالت کے قیام کی غرض و غایت مکمل ہوگی۔ اب باب رسالت کسی نئی بعثت کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، ختم نبوت کا دائمی اعلان کر دیا گیا، اور آپ کی سیرت اقدس کو نبوت و رسالت کی آخری سیرت بنا کر انسانوں کی فلاح و نجات کا ضامن بنا دیا گیا، اور اس سیرت کی اتباع و پیروی کو انسانیت کی معراج بنا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے جب ہم تاریخ عالم کے نقشے میں انسانی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی سیرت کے مقابلے میں ہر سیرت جزوی نظر آتی ہے، اور صرف آپ ہی کی سیرت اپنے اندر کلیت اور تمامیت رکھتی ہے۔ مثلا ایک سپہ سالار اور فاتح کے طور پر سکندر اعظم، نپولین اور ہٹلر کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں۔ خصوصی عبادات، ریاضات اور مراقبات میں ہم گوتم بدھ
اور مہاویر سوامی کو دیکھتے ہیں، اور ایک نامور حکمران کے طور پر اشوک کو دیکھتے ہیں، اور ایک سماجی مسلح کے طور پر کنفیوشس کو دیکھتے ہیں، اور ایک فلسفی اور حکمت دان کے طور پر افلاطون اور ارسطو کو دیکھتے ہیں، اور ایک سائنسدان کے طور پر نیوٹن کو دیکھتے ہیں، یہ تمام تاریخی شخصیات زندگی کے کسی ایک میدان میں نمایاں ہوئی ہیں۔ صرف ان شعبہ جات اور میادین سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ایک مثال اور ایک نمونہ ہے، مگر دیگر شعبہ حیات والے انسان ان کی سیرت سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت اقدس کو باری تعالیٰ نے یکسر مختلف نہایت جامع و معنی ہمہ جہت ہمہ گیر حیثیت میں بنایا ہے۔ آپ کی حیات و سیرت مبارکہ انسانی زندگی کے تمام شعبہ حیات کے فل کی عظمت پر آفتاب کی مانند چمک رہی ہے، اور ہر میدان اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے ایک مینارہ نور ہے اور ایک ان کے لیے روشنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہر آج انسان کے لیے قابل تقلید ہے، خواہ وہ شخص انسانی معاشرے کا ایک عام شہری ہو، کسی خاندان کا سربراہ ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا باپ ہو، اور وہ شخص کوئی مذہبی اور روحانی رہنما ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی رفائی کارکن اور لیڈر ہو، کوئی سیاسی رہنما ہو، کوئی ریاستی سربراہ ہو، کوئی عالم و خطیب ہو، کوئی مربی و مرشد ہو، کوئی مقنن ہو، کوئی جج ہو، کوئی سپاہی و جرنیل ہو، کوئی حکیم و فلسفی ہو، کوئی مبلغ و خطیب ہو، غرضے کہ کوئی معلم ہو، ان میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے مخصوص حالات اور مقتضیات کے مطابق خاص ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جس کا روشن اظہار و کردار ہی اس شعبے کی اعلیٰ سیرت بنتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو دوسری جگہ نہیں جانا پڑتا، یہاں تک کہ مرد و زن، بچے، بوڑھے، جوان، سبھی کے سبھی اپنے طرز عمل کو درست کرنے، اپنے مسائل و حیات کو حل کرنے کے لیے اسی ایک باب سیرت پر آتے ہیں، اور ہر ضرورت مند کو اپنی تمام تر ضروریات کا سارا سامان ایک ہی در سیرت سے، ایک ہی در رسالت سے میسر آ جاتا ہے، وہ اس کائنات میں صرف اور صرف وہ در رسالت، وہ در سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی ہے، سیرت رسول ہے۔ باری تعالیٰ نے سیرت کی جامعیت اور تعلیمات کی افاقیت اور اخلاق کی ہمہ گیریت کا یہ وصف صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی کو عطا کیا ہے۔ اول کائنات سے آخر کائنات تک یہ شان، یہ اعزاز، یہ افتخار باری تعالیٰ نے کسی اور سیرت کو نہ عطا کیا ہے، اور نہ کسی اور کو یہ امتیاز قیامت تک میسر آ سکے گا۔ اس لیے مولانا عبد الرحمن جامی نے بجا کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب